شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری ربی زدنی علما۔ السلام علیکم، میں عثمان امجد خان آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے مسائل، ہماری پریشانیاں، ہماری تکلیفیں، ہمارے دکھ کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کیا ہم اتنا اللہ سے مانگتے ہیں یا اتنی دعا کرتے ہیں یا اتنا صبر کرتے ہیں، یا اس دکھ، تکلیف، غم جو وقتی طور پہ آتا ہے اس کو ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی توفیق سمجھ کے، عافیت سمجھ کے ہم اس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ کئی دفعہ ایک چھوٹی سی تکلیف ہمیں بہت بڑے دکھ سے بچا لیتی ہے، اور ایک ظاہری مال کا نقصان ہمیں بہت بڑے آفت سے بچا لیتا ہے۔ آج کا پروگرام دراصل درود شریف کے حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے، جس کا تھیم یہ رکھا گیا ہے کہ کیا ہم نے آج درود شریف پڑھا ہے۔ درود شریف پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے ہماری دعائیں قبول ہونے کے لیے، ہماری پریشانیاں، ہمارے دکھ تقسیم، ہر چیز کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں اس کی عادت بنانی چاہیے، گھر والوں کو بیٹھ کے بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے، میاں بیوی گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں باوضو بیٹھ کے اس کا ورد کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور درود کو صرف ہمیں جمعے کے دن کے ساتھ اس کی نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ جمعے کے دن پڑھنے کی جو فضیلت ہے درود کی وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے۔ درود شریف جمعے کو پڑھیں، ہفتے کو پڑھیں، سوموار کو پڑھیں، جب بھی پڑھیں اس کے بے پناہ فائدے ہیں اور ہمیں ہر حال میں پڑھنا چاہیے۔ درود ابراہیمی کے اوپر، درود کے اوپر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، درود و سلام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، ہمیں چند ایک صرف احادیث کے ذریعے بتایا جاتا ہے، خاص خاص حدیثیں بتائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ بھی بے پناہ احادیث ہیں جس میں ان کی برکتیں بتائی گئی ہیں۔ ابھی ہم کچھ ایک احادیث بیان کرتے ہیں، صحیح احادیث ہیں جس میں درود شریف کا ذکر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سکھایا، اس کی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اس کو پڑھ کے کب دعا مانگنی چاہیے، اسے کتنا پڑھنا چاہیے، یہ اس میں تھوڑا سا ہم ذکر کرتے ہیں، پھر اگلی بات ہم بعد میں اس کی کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہمیں تشہد سکھایا جاتا، اور پھر جب اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ کہا تو اپنے رب کی حمد و ثنا میں سے جو چاہے کہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھے اور اپنی ضروریات مانگے، یعنی دعا کرے۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود کہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں درود کے متعلق ایک خاص بات کی گئی ہے، یہ بھی حدیث کم لوگوں نے سنی ہوگی یا بہت کم بیان کی جاتی ہے۔ اس میں حجاج بن مناہل نے حدیث بیان کی ہے کہ ہمیں ابو عوانہ نے حدیث بیان کی، جنہوں نے اسود بن قیس سے، انہوں نے نبیہ بن غازی سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے۔ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ پر اور میرے شوہر پر درود پڑھیں، یعنی ہمارے لیے دعا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ ازواجہ، اے اللہ تجھ پر اور تیرے شوہر پر رحم فرمائے۔ اس کی سند صحیح بیان کی جاتی ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ درود اور دعا اصل میں یہ ایک دعا ہے، اسے پڑھنے سے ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں اور ہمیں بے پناہ فوائد ملتے ہیں۔ ہم اپنی ڈیلی کی روٹین میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم پروگرام بناتے ہیں، ہم نیت کرتے ہیں جس کا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں ثواب بھی دیتا ہے، بے شک ہم اچھی چیز کی نیت بھی کر لی جائے تو اس کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن اگر اس پہ عمل کر کے اس کو پورا کر لیا جائے تو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ہم ترتیب بناتے ہیں یا ہم کوئی پروگرام اس طرح کا سیٹ کرتے ہیں، شیڈول بناتے ہیں کہ ہم درود شریف پڑھیں گے، ورد کریں گے، لیکن کئی دفعہ ہم سے مس ہو جاتا ہے، پورے ہفتہ نہیں ہم پڑھ سکتے، پھر ہم کہتے ہیں اس کو جمعے کو ہم ظہر کے بعد پڑھتے ہیں۔ پڑھنا چاہیے، ہر ٹائم پڑھنا چاہیے، کیونکہ فرشتے دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں، جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتا ہے وہ ان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ ہم اپنی خاص خاص جگہوں پہ، جس طرح عورتیں ہیں وہ کچن میں یا کمرے میں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ جب بھی ہم گزریں ہماری اس میں نظر پڑے اور ہمارا ایک چیز ایمان یا ذہن میں تازہ ہوتا رہے کہ ہم نے درود شریف پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، تو مجھے امید ہے جب ہم کسی جگہ پہ لکھ کے لگا دیں گے، اس طرح مسئلے کی عبارت لکھ کے دکھا دیں کہ کیا آج ہم نے درود شریف پڑھا ہے، یا کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے، یا کیا آپ نے درود شریف پڑھا ہے، اس طرح کی عبارت لکھ کے جب جتنی دفعہ ہم پہ نظر پڑے ہمیں یاد آئے ہر ہم اس کو پڑھیں، اور اس طرح ہماری ایک ایسی عادت، ایسی ترتیب بن جائے گی کہ ہم خود بخود پڑھے بغیر بھی اس کو پڑھنا شروع کر لیں گے، اور ایک دفعہ جب اس کی عادت بنا لیں گے ہماری مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ خود بخود ختم ہونے شروع ہو جائیں گے، ہمیں ایک دلی سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ سکون کے لیے، دعاؤں کے مقبول ہونے کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے، بیماریوں کے لیے بے پناہ وظائف ہیں، نسخے ہیں، قرآن کے اندر ہیں، قرآن ہے، لیکن درود شریف ایک اتنی آسان چیز ہے اور ایک ایسی چیز ہے، مثلا ایک ایسی شرطیہ چیز ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرماتے ہیں، اس کو رد نہیں کیا جاتا۔
اس کا ہر حال میں ثواب ملتا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، مشکلیں رحمتیں ملتی ہیں. اس لیے اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ لگانا چاہیے. ہمیں ہمارے روز کی روٹین میں ضرور کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا نکالنا چاہیے جس میں ہم درود شریف کو بیٹھ کے آرام سے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھیں، اور ہم اس کو پڑھتے رہیں. درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد کی تسبیح پڑھ لیں اگر ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے. اس کے علاوہ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمان یہ بھی ہے. اس کے علاوہ ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے، گزشتہ ایک مہینے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا بہت زیادہ لوگوں نے اس کو رسپانس دیا اور اس کو پسند کیا، جس میں 5 مسنون اسٹیبلش قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے، سنت کی روشنی میں 5 درود شریف بیان کیے گئے ہیں جن کو پڑھنا چاہیے، اور وہ انشاءاللہ تعالی وہ مسنون ترین درود ہیں جس میں کسی قسم کی بدعات بھی نہیں ہے. اس کا لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، آپ اس سے بھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور وہ 5 درود اس سے پڑھ کے سیکھ کے یاد کر سکتے ہیں. باقی درود ابراہیمی ہے جو ہر ایک انسان کو آتا ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، جمعے کے علاوہ بھی پڑھنا چاہیے، پورے ہفتے کو پڑھنا چاہیے جب آپ کو ٹائم ملے. اور انشاءاللہ اس کے اتنے انگنت فائدے ہیں، آپ دیکھیں گے آپ کے پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں، آپ کے کام رکے ہوئے کیسے چل پڑتے ہیں، آپ کی ارگت بیماریاں کس طرح دور ہوتی ہیں، گھر میں سے برکتیں کس طرح آتی ہیں، نحوستیں کس طرح جھٹتی ہیں، دل میں ایمان کی روشنی کس طرح تازہ ہوتی ہے، اور آپ کس طرح اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، جس کا نظارہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور محسوس کریں گے. آپ کس طرح غیب سے تمام جو ہے نا کام بنتے چلتے جائیں گے اور تمام بگڑی ہوئی چیزیں آپ کی دور ہوتی جائیں گی. تو ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ ہم درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں. ہم اس طرح کے اسٹکر بنوائیں، چھپ کے اس کو چھپوا کے بانٹیں یا کہیں پہ لکھ کے لگائیں، لوگوں کو بھی دیں. اور جس طرح کوئی اگر ہم اسٹکر چھپوا دیتے ہیں جی کیا آج آپ نے کوئی درود شریف پڑھا ہے، اور ایک جگہ پہ لگا دیتے ہیں ایسے جس کو کوئی دیکھتا ہے اور وہ بھی پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی اس کو ثواب ملتا ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے جو ملتا رہتا ہے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح کے کچھ اسٹکر چھپوائیں جس میں درود بھی لکھی ہوں اور ساتھ ہی عبارت بھی لکھی ہو. انشاءاللہ اس کو بانٹیں گے بھی. آپ لوگ بھی اس طرح کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالیں، نیک کاموں میں حصہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.